اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے اندر ہماری سورہ بقرہ جاری و ساری ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 50 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لئے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، اور آل فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہمیں ڈبو دیا۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ کیا تھا، اور اب تیسرا جو انعام ان پر ہوا ہے اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے کیا فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان پر، انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے کہ وہ تمہیں برا عذاب دیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں تفصیل سے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، وہ کس طرح برا عذاب دیتا تھا۔ وہ تمہارے بچوں کو زندہ ذبح کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور اب تذکرہ ہو رہا ہے تیسری نعمت کا کہ ہم نے تمہیں بنی اسرائیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تمہاری ہی آنکھوں کے سامنے اس کو سمندر میں ڈبو دیا، دریا کو پھاڑ دیا۔ یہ چوتھا انعام تھا۔ تیسرا انعام تھا کس طرح ہوا؟ اب اللہ جانتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر حضرت موسیٰ کو دریا کی لہروں کے کر دیا، پھر وہ پہنچتا ہوا، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، یہ تو اپنے وقت پر انشاءاللہ بیان کروں گا جب یہ آیت کریم آئے گی۔ تو تابوت جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشریف فرماتے فرعون کے دربار میں پہنچا۔ فرعون نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، قتل نہیں کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پروان چڑھے؟ فرعون کے دربار میں، جس کی خاطر اس نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے تھے۔ فرعون کے دربار میں پرویش پائی، جب تک رب نے چاہا آپ اس کے دربار میں رہے۔ پھر وہاں سے آپ نے ہجرت کی، مدین چلے گئے۔ وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ کی بیٹی سے نکاح ہوا جس کا نام صفورہ تھا۔ وہاں سے ترتیب لائے، جب راستے میں تھے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، نبوت دے دی، معجزات و کمال دیے، فرعون کو تبلیغ کرو، سمجھاؤ۔ لیکن فرعون جو تھا وہ ماننے کے لیے تیار بولیے نہیں ہوا، اس نے بڑے بڑے معجزات دیکھے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ اور حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ کسی طرح میری قوم کو فرعون سے نجات مل جائے، اس جستجو میں تھے، اس لگن میں تھے، کوئی ایسا کام ہو، کوئی ایسی صورت بن جائے۔ پھر ایک دن کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ عَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اے موسیٰ میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے جاؤ، راتوں رات۔ اور پھر ایک بات اور کہہ دی، جب تم راتوں رات لے کے جاؤ گے نا، جانتے ہو کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا پیچھا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات اپنی ساری قوم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کا پیغام سنایا، کہا کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے راتوں رات، اور وہ راتوں رات مصر سے نکلنے لگے۔ قدرت خدا کی دیکھی ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آئے تھے نا، یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، تو 72 افراد تھے، اور مصر کے رہنے والے کبھی حدود مصر سے باہر نکلے ہی نہیں، جانے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ فرعون کے مظالم اس قدر تھے کہ انہیں فرصت ہی نہ تھی کسی اور کام سے۔ تو یہاں اللہ نے حکم دے دیا کہ نکلو، چلے جاؤ۔ تو اب جب رات کو نکلے نہ تو راستہ نظر نہیں آتا کہ جائیں تو کہاں جائیں، میدان ہی میدان، کس سمت جائیں۔ تو کچھ جو بوڑھے تھے انہوں نے کہا کہ
یوسف علیہ السلام کی ایک وصیت اس کو یاد کر لو. کیا وصیت تھی؟ قربان جائیے یوسف علیہ السلام نے اس زمانے میں کہا تھا جس وقت تم مصر سے نکلو نا مجھے ساتھ لے جانا. ارے کہیں نہ زور سے. اور موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا ہو چکا انتقال, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کیا کہا کہ مجھے ساتھ لے جانا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ان کا تابوت ڈھونڈو کہاں ہے, ان کا مزار دیکھو, قبر دیکھو ہے کہاں. چونکہ وقت کافی ہو چکا تھا, جنہیں علم تھا وہ دنیا سے جا چکے تھے. معلوم ہوا کہ کسی کو خبر نہیں ہے سوائے ایک بوڑھی عورت کے. ایک بوڑھی عورت کے اسے خبر تھی. اس نے کہا اے موسیٰ اللہ کے نبی میں بتا سکتی ہوں. آپ نے فرمایا اما جی بتا. کہنے لگی پر میری شرط ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہا کہ دیکھو ایک دنیاوی ہے اور ایک آخرت کی ہے. اگر تم پوری کرو تو بتاؤں, تم اس سے وعدہ کرو تو بتا دیتی ہوں, اور اگر وعدہ نہیں کرتے تو پھر میں نہیں بتاؤں گی. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی بتا تو صحیح. کیا شان والی بڑھیا ہوگی, وہ بوڑھی عورت ہوگی کہ اللہ کے نبی سے وعدہ لے رہی ہے. اسے بھروسہ تھا کہ نبی کے جو وعدے ہوتے ہیں سچے وعدے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا بھائی بتا کیا ہے. کہا دیکھ تو مجھے لے کر تو جا رہے ہو, میں چل نہیں سکتی اس قدر بوڑھی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں اور اپنے پیروں سے چل کر جاؤں. فرمایا ٹھیک ہے چل ہو جائے گی. دوسری کیا ہے؟ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام دوسری یہ ہے کہ جنت میں تمہارا ساتھ مانگتی ہوں. جنت میں ساتھ مانگا ہے. آپ نے کہا بڑی بھی جنت مانگ لے. جنت کوئی بڑی ہی کتنی بڑی نعمت ہے, جنت مل جائے بڑی بات ہے جی, ملے گی انشاءاللہ. کہا جنت لے لے میرے ساتھ کی ضد چھوڑ دے. کہا نہ جنت میں ساتھ دے گا تو بتاؤں گی ورنہ نہیں بتاؤں گی. اللہ نے فرمایا موسیٰ, تفسیر مظہری سے بتا رہا ہوں, اللہ نے فرمایا موسیٰ جو کہہ رہی ہے نا اس سے وعدہ کر لو. کہہ رہی ہے اس سے وعدہ کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل ٹھیک ہے بڑی بھی اس سے وعدہ کر لے, جنت میں میرا ساتھ مل گیا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل کے ساحل مغرب کی طرف لے کے گئی, اور وہ دریا نیل کا پانی جو تھا آپ کی قبر انور کے اوپر آتا تھا. چونکہ قبر جو تھی نظر نہیں آتی تھی. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مبارک جسے انور تابوت کی جو شکل میں تھا اس کو ساتھ لیا اور لے کے چلے. قدر خدا کی دیکھیے, جیسے ہی اس تابوت کو سامنے رکھا جو راستے نظر نہیں آ رہے تھے اللہ نے راستے نہ دکھا دیے, راستے دکھانے شروع کر دیے اور چلے. پھر چلتے چلتے کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ. پھر فرعونیہ نے ان کا تعاقب کیا. میں پہلے بتا چکا ہوں, اللہ نے فرمایا جب تم نکلو گے تو تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اب ان کا تعاقب ہو گیا. اب منظر کیا سامنے ہو گیا؟ فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ, جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہو گئے, سامنے سمندر دریا جو کہ موجے مار رہا ہے اور پیچھے لشکر چلا. وہاں فرعون کو خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گئے ہیں, تو اس نے بھی ہزاروں گھوڑے 70,000 کے لگ بھگ آپ کا لشکر تھا اس کو لے کے نکلا. اور جب ساتھ ہوا اس کے پیچھے پیچھے نکلا, کیا دیکھا؟ قال اصحاب موسیٰ کے اصحاب ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون, اب تو ہم پکڑے گئے, اب تو ہم مارے گئے. سامنے دریا ہے, پیچھے لشکر ہے, جائیں تو کہاں جائیں گے؟ کمال جائیے موسیٰ علیہ السلام کے, اور رب پر جو آپ کا بھروسہ تھا, ایمان تھا, ایسا کامل تھا. آپ نے فرمایا قال کلا, آپ نے فرمایا ہرگز نہیں, ہم پکڑے نہیں جائیں گے, گھبراؤ نہیں, ہم پکڑے نہیں جائیں گے. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین, لوگوں اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. جب میں تمہیں پیچھے لے چلوں, آگے لے چلوں. جب غار سور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا غار ہرا میں, ابو بکر صدیق ساتھ تھے, انہوں نے دیکھ لیا تو حضور نے ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں دیکھ لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, ابو بکر گھبرانا, اللہ ہمارے ساتھ ہے.
ابو بکر کو ساتھ لیا, گھبرا نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے فرما رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ راستے نکال دے گا. جب راستے نکال دے گا, دیکھیے راستے کیسے نکلے. پھر ہم نے کیا کہا فرعون سے, موسیٰ علیہ السلام سے, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, اور ہم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو کمال کا عصا ہم نے تجھے دیا ہے اس کو دریا پہ مار اور پھر تو اس کے کرشمے دیکھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا جو ہے رب کے حکم سے دریا پہ مارا, بس مارنا تھا. اس میں کیا ہوا, فَانْطَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, اس میں سے تو پہاڑوں کی معنی بڑے بڑے راستے نکل گئے, 12 راستے نکل گئے اس میں سے. اب منظر کیا تھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے, لشکر پیچھے ہے, موسیٰ علیہ السلام ان کے آگے ہیں, سامنے کیا ہے دریا موجے مار رہا ہے. آپ نے ایسا مارا نا 12 راستے نکل گئے اور پہاڑ کی مانی کھڑا ہو گئے, دیواروں کی مانی تھے. اور اس میں سے روشن دان بن گئے, جیسے یہ روشن دان بنا نا, اس کو دیکھ رہے ہیں ایسے بنی اسرائیل گزر رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں, باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں, اور وہ ہو گئے بالکل پار, اس کے سمندر کے ہو گئے بالکل پار ہو گئے. اب فرعون جو تھا نا وہ کھڑا منظر دیکھ رہا تھا. تفاسیر میں آتا ہے جبریل آئے, آگے نہیں بڑھ رہا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے. جبریل آئے, ان کے پاس سارے کے سارے گھوڑے تھے. جبریل آئے انسانی شکل میں ایک خوبصورت گھوڑی کے اوپر, آپ سب سے آگے کھڑے ہوئے آگے, اور گھوڑوں نے دیکھا نا کہ گھوڑی آگے ہے, وہ اس کے پیچھے پیچھے. جبریل تو چلے گئے پار, سارا کا سارا لشکر جو تھا نا اس کے اندر چلا گیا دریا کے اندر. جب دریا کے بیچ پہنچے نا, جو راستے بنے ہوئے تھے وہ ایک دم مل گیا اور سب کے سب غرق ہو گئے. اللہ نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ, اور ہم نے بچا لیا موسیٰ کو, تمام ساتھوانوں کو. اور ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, اور آخر والے کو ہم نے غرق کر دیا. تو اللہ فرما رہا ہے اس بارے میں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو کیسے سمندر میں غرق کر دیا. جبکہ تم دیکھ رہے تھے اس منظر کو, تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا وہ کس طرح سمندر میں غرق ہو کر ڈوب رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو نجات دی, نجات دے کے بیان کر رہا ہے, بتا رہا ہے جو نعمت مل جائے نا اس کا شکر ادا کیا کرو. آخری بات اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, نعمت مل جائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. چونکہ وہ 10 محرم کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے نا, یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا 10 محرم کا. پوچھا یہ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی نا, اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں. آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا کوئی ارشاد فرمایا کہ 10 کا بھی رکھو, 9 کا بھی رکھو, 9 کا بھی رکھو, 10 کا بھی رکھو, یا پھر 11 کے بھی رکھو, تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو. ہم 2 روزے رکھیں گے. تو جب نعمت مل جائے اس کا شکر ایسے ہوگا, سجدہ سجود بھی ہوں گے, قرآن کی تلاوت بھی ہوگی اور روزہ بھی رکھیں گے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.